اس لیے مجھے تھوڑا سا غیب پورا کر دیں گے. آپ بزرگ ہیں, آپ بھی جتنے تھوڑے سے تھوڑے قریب آ جائیں گے. پہلے فضل ایمان آپ تو جو جوان ہو آگے آ جاؤ, تھوڑا سا ماحول بن جائے گا. میری جان آپ بھی آگے آ جاؤ, ماحول بن جائے گا چھوٹا سا, تاکہ پیچھے آنے والے احباب سکون سے بیٹھ سکتے ہیں. ایک ایسی صلوات پڑھے کہ عرش والے فرش پہ آنے پہ مجبور ہو جائیں. اللہم نعرہ تکبیر. اللہ علی کا بھی خالق ہے, با آواز بلند جواب دیجئے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری حیدری. جس کے دل میں علی بادشاہ کی مودت جتنا سفر کر رہی ہے وہ اتنا ہاتھ بلند کر کے مل کے جواب دے نعرہ حیدری. ایک اتنی ہی بلند صلوات پڑھنے جائے. آپ سے سامنے آ چکے, اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وعلا من الحسین سلام. دعا کرو محمد والے محمد کا اللہ بانیان کا یہ بھگلوں سے تمام لنگر نیاز کوشش کاوش اخراجات آپ سب کا اس پاک بارگاہ جلیلۃ القدر میں چل کر آنا مجھ سے پہلے بہترین مداح آل محمد کے فضائل و مصائب کر گئے. میرے بعد سرزمین ادب کا بہترین ستارہ آپ سے خطاب فرمائے گا. ان سب کا پڑھنا مجھ سید حقیق کا منبر رسول پہ آ جانا, آپ سب کا یہاں تشریف لانا مولا حسین کے صدقے اسے اور شرف قبول عطا فرمائے کہ باقرشا کی جس نے ایک دو پہر میں 100 لاکھ نبیوں کے قرض ادا کر دیے. دعا مانگنے لگا ہوں, ٹیک لگا لیا, لیکن وہاں سے سبحان اللہ لازمی کیجئے گا کیونکہ آپ عشق کی نماز کا حصہ ہو اور ہمارے عقائد میں ادھر ادھر دیکھنے سے نماز قضا ہوتی ہے. دعا کرو محمد و آل محمد کا اللہ سیاراتوں کو ستاروں سے تراش دینے والا اللہ صحرا کے سکند کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ 5 شاخوں سے بر وقت پھول نکالنے والا اللہ. بابا حسین شاہ جی آپ کے اس خاموش مجمع کی قسم ہے, دشت کو پانی, پانی کو روانی, روانی کو کامرانی, کامرانی کو جوانی, دوسری جوانی کو ایک کہانی عطا کرنے والا اللہ محمد و آل محمد کا اللہ. عقیدہ اپنا ہے, کسی کے عقیدے کی ضمانت نہیں ہے. وہ رات قبر میں آئی جانی ہے جس رات وعدہ کر کے آگے سید اور بادشاہ کی عزت کی قسم ہے. میں بات کرنے لگا ہوں اور بات اپنے عقیدے کی ہے, پھر کہہ رہے کسی کا عقیدہ نہیں. محمد و آل محمد کا اللہ. اگر تیرا عقیدہ میرے ساتھ عقیدہ ملے تو پھر یہاں ولایت علی کی بابا جی کیا عجیب 70 بن جائے گی, میں نہیں جانتا. محمد و آل محمد کا اللہ, محمد و آل محمد کو خلق کر کے پھر ان کو غور سے اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ کہ میں نے ایسے 14 خلق کر دیے. تجھے واسطہ ہے پروردگار عالم ان 14 ہستیوں کی عصمت کا. ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کی طرح جی رہے, ہمارے پردے والے وارث کا ظہور فرما. جو پردہ غیبت میں ہیبت والی نقاب اوڑھ کے زمانے والوں کو ذوالفقار علی دکھا کے بتائے کہ اگر حسین انتقام پہ آ جائے تو وہ عباس ہوتا ہے. دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات پڑھنا. بھائی اس کی تھوڑی سی آواز کھولے گا اگر ہو سکتی, اگر نہیں تو بس ٹھیک ہے. یہاں اجازت ہے سید گفتگو کا آغاز کیا جائے. شاعر ہوں, حساس سا میرا دل ہے. جہاں پہ آپ کا دل مرجا جائے وہاں پہ میں پہلے مرجا جاؤں گا, جہاں پہ آپ تھکو گے میں اس سے پہلے تھک جاؤں گا. سید پہلا مصرع
تاکہ یہ میں سمجھوں. بیدار تو تم بیٹھے ہوئے ہو, میں نے دو ذاکرین جہاں تمہاری سماعتوں کی نظر سن لی ہے, تو وہ جو چاہتا ہوں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں, دل بنے تو سید سفر کیجیے گا, وگرنہ اسی پہ سلام کر جائیں گے. آواز توحید آ رہی ہے. اے جبرائیل, یہ جو چادر کے نیچے انہیں جانتا ہے. جبرائیل کہتا ہے پروردگار عالم میں نہیں جانتا. کہا روز تو آیتیں لے کے آتا ہے. کہا بے شک روز آیتیں لے کے آتا ہوں, مگر آج چادر کے نیچے ہے 5 نور. کوئی بندہ ہے جو تاریخ کے ساتھ سفر کرے گا, باقر شاہ جی میرے لفظوں کا خریدار بنے گا. بادشاہ چادر کے نیچے ایک ہے. کہ پروردگار عالم مجھے ان کا تعارف کروا. اس تاریخی مجلس میں کھڑے ہو گئے. بابا جی قرآن نقوی 4 مصرے پڑھنے لگا ہے. میں نہیں جانتا کون سا بندہ گھر سے کیا نیت لے کے آ گیا ہے, کون سا بندہ کیا سوچ کے آ گیا ہے کہ قرآن نقوی کے ساتھ بولنا ہے یا نہیں بولنا, یا پریزاب کے ساتھ بولنا ہے. بات اسی بندے کے ساتھ ہے جو بندہ گھر سے نیت کر کے آ گیا ہے کہ میں نے ذاکر کے ساتھ نہیں, میں نے ذکر کے ساتھ بولنا ہے. جو بندہ ذکر کی کشتی میں سوار ہو کے علی بادشاہ کو سلائے کا سجدہ ادا کرنے کے لیے آ گیا ہے. باقر شاہ جی وہ چوتھے مصرے پہ زمین پہ نہیں, عرش کی بلندی پہ جا کے قرآن نقوی و کام سے نوازے گا. آواز جبرائیل آئی یا رب من تحت الکساء, پروردگار عالم یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جو اللہ کا حسنین شاہ جی جواب آیا وہ جواب سنے گا. اللہ کہہ رہا ہے اے جبرائیل سن, یہ میری وحدت کے سب ہے شاہد, کسا کے نیچے جو مرد و زن ہے. نہیں 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 نہیں, ہاتھ تھلے رہ گیا. میں نے قتل اس بندے نے کیا. حسنین شاہ جی جس بندے کے پاس زبان ہوئی اور وہ بندہ کہے قرآن نے کوئی میرا بولنے پر دل نہیں آیا. بابا جی چوتھے مصرے پہ بات پڑھے تو اپنے پنڈال سے دبا لے دیجیے گا. آواز توحید آ رہی ہے. جبرائیل آپ نہیں جانتے, آواز پروردگار عالم شہید تو کہہ رہا ہوں یا رب من تحت الکساء, پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جبرائیل سن, یہ میری وحدت کے سب ہے شاہد, کسا کے نیچے جو مرد و زن ہے. اگر میں سمتوں تو ہوں اکیلا, اگر میں بکھروں تو 5 دانا. کوئی تو ہے باقی کوئی تو ہے جو ذکر پرستی اختیار کر رہا ہے یار. آواز نہیں جی گل میں کر گیا مولا دی قسم میں. یہ میری وحدت کے سب ہیں شاہد, کسا کے. اس سے پہلے مصرے سنے ہو زبان کر کے بدل کتوں کے حوالے کر دوں گا. بطول کی دہلیز سے خیرات مانگی ہے تراب نقوی نے. کیا ہوا؟ چلو سفر کرو. لے آج ایک تاریخ پڑھتے ہیں بابا جی. بادشاہ قلم شاہ نے بارگاہ کی حدود میں کھڑا ہوں, تاریخ سے پیچھے ہٹوں, بداری کتوں کے حوالے زبان کر کے کر دیجیے گا. آپ کے سامنے بابا عمران شاہ جی میرا بچپن گزرا اور میں ایک تاریخ پڑھنے لگا ہوں. کیا ہوا باقر شاہ جی؟ بادشاہ آئے, بیٹی کی دہلیز پر تک باب دی. ملنگا اندر آئے تو گل میں کرنی ہوں. بادشاہ آئے, بیٹی کی دہلیز پر تک باب دی. باقر شاہ جی دروازہ کھولا, بابا آپ سلام کیا, بیٹی کی طرف دیکھا, کہا انی اجد فی بدن ضعفا. 2 گلاس کیمرے چل رہے ہیں, مقرر نہیں دیتے یہ بات جو ہو جائے. باقر شاہ جی یہ مقرر نہیں دیتے, کاش یہ قدیر کے میدان میں ہوتے. اوئے اوئے اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جو یہ بات بی بی نے کہا بابا آپ کو کیا ہوا؟ کہا میں اپنے بدن میں ذوب محسوس کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو بیمار پا رہا ہوں. انی اجد فی بدن ضعفا, میں اپنے آپ کو بیمار پا رہا ہوں, میں اپنے بدن میں ذوب محسوس کر رہا ہوں. بیٹی مجھے لگ رہا ہے میں کمزور ہو گیا ہوں. مجھے ممبر رسول کی قسم ہے ایک بندہ بولے بابا جی میرے حصے دی مول پہ جڑا ہے. کہا میں اپنے بدن میں ذوب محسوس کر رہا ہوں, میں خود کو بیمار پا رہا ہوں. میں نے کہا بادشاہ آپ کا نام لے کے, آپ کے بچوں کا نام لے کے تراب نقوی اپنے گھر کا رزق چلاتا ہے. بادشاہ آپ بیمار ہیں نا, آج کسی ڈاکٹر کے پاس جائے. نہیں 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 ادھر اپنا مقدر ہے. بادشاہ آپ بیمار ہے نا, آپ کسی حکیم کے پاس جائے. بادشاہ آپ بیمار ہے نا, آپ کسی طبیب کے پاس جائے. بادشاہ آپ بیمار ہے نا, آپ کسی مولانا والے کے پاس جائے. بادشاہ آپ بیٹی کی دہلیز میں آگے آواز تراب نبی چاہے والی باتیں نہ کر. تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں. بابا شہنشاہ جی آپ آئیں گے اور میں لفظ کہوں گا تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں. میں نے کہا بادشاہ کیا میں نہیں جانتا؟ آواز تراب نقوی ڈاکٹر حکیم ہسپتال وہ جاتا ہے جو خاکی ہو, جہاں سے نور کو شفا ملے, اسے بطول کا دروازہ کہتے. بابا جی جہاں سے نور کو شفا ملے اسے
बतूल का दरवाज़ा कहते हैं। बहुत तवज्जो करना, मैंने एक मेहनत किया, मुझसे दुआ लेने का, आपसे ढेरों दुआएं ली और आज फिर एक नौखी दुआ लेने का तुराब नकवी। क्या हुआ? मैं क्या बादशाह कैसे आप शफा मांगेंगे? फिर मैं हदीस के साथ आ रहा हूँ, हदीस नहीं रुकी। कहा देख अभी मांगता हूँ, अभी बेटी से लेता हूँ। कहा या फातिमा ईतीनी बिल किसाइल जमानी। हज़रत तवज्जो करी, या फातिमा, और तक लोग हैं उतनी तवज्जो करी, या फातिमा ईतीनी बिल किसाइल जमानी। फातिमा मुझे अपनी यमनी चादर और दो, फातिमा मुझे अपनी यमनी चादर और दो। एक बंदा बहलौल मिजाज बन के तुराब नकवी के लफ्ज अपनी आगोश में लेके चला जाए, तुराब नकवी कबर तक उसका ममनून रहेगा। फातिमा मुझे अपनी यमनी चादर और दे दो। लाइव कैमरे कर रहे हैं, झूठ बोलने वाले शफात न करे, इनका अपना मुकद्दर मेरे अपने नसीब में तरीक से पीछे हटो। शहीद मिंबर से उतार दीजिए। कहा फातिमा इतनी बिल किसाइल जमानी। मैंने कहा बादशाह आप बीमार हैं, आप बेटी से चादर मांग रहे हैं। आवाज़ें फिर कर दी ना, चाहिए वाली बात है, तू नहीं जानता। मैंने कहा मैं क्या नहीं जानता? कहा सुन, 1,23,999 नबियों का सरदार नबी बीमार होकर जिसकी चादर से शफा मांगे उसे बतूल कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जियो मैं करोड़ों सलाम। बीबी ने कहती है बाबा चादर के नीचे आए और बाबा की सच्ची गल शुरू हो गई। बीबी कहती फिर हुआ क्या? बस एक लम्हे के बाद आया मेरा नफीसुल कलाम बेटा। मुर्शिद मैं हदीसे के साथ शुरू कर छड़िए। मुझे नहीं पता कौन सा बंदा मेरे लफ्ज़ को खरीदार बन के तुराब नकवी को दांत से नवाजेगा। बीबी कहती हुआ क्या? बीबी कहती बाबा चादर के नीचे आए, हुआ क्या? बस एक लम्हे के बाद आया मेरा नफीसुल कलाम बेटा। ज़माने पर से हसन मुदब्बर अजीम नासिर इमाम बेटा। ओए ओए अल्लाहु अकबर है। ये कौन लकब का मायार है ना? मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं तारीख पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ों की उनकी पट्टी नहीं पढ़ा। वक्त सही तो जो की जगह बीबी कहती पापा चादर के नीचे है, फिर हुआ क्या? बस एक लम्हे के बाद आया मेरा नफीसुल कलाम बेटा। ज़माने पर से हसन मुदब्बर अजीम नासिर इमाम बेटा। फिर इसने मुझ पे सलाम भेजा। मैंने कहा बस एहतराम बेटा, मेरी निगाहों के नूर दिल के समर अलैहिस्सलाम सलाम बेटा। यहाँ तक मैंने तुझे पूरा रिलैक्स दिया है, अब तुम्हें विलायत अली की कसम है, जिसकी रगों में अली की मोहब्बत जितना सफर कर रही है वो उतना बोलेगा। बीबी कहती मेरा बेटा मेरे करीब आया, मेरे हसन ने मुझे सलाम दिया, मेरे कदमों को चूम के कहा या अल्लाह इन्नी अशम्मु इंदा करायतन तय्यबतन का नाराया तू शद्दी या रसूल अल्लाह। हसन हुए इस तरह से गोया नबी के कदमों को चूमता हूँ। बताओ अम्मा कहाँ है नाना, मैं इनकी खुशबू को सूंघता हूँ। हसन हुए इस तरह से गोया, तेरी जिंदगी हो सर। हसन हुए इस तरह से गोया, मैंने तरीक पढ़ी है, आपसे दुआ चाहिए मुझे। हसन हुए इस तरह से गोया नबी के कदमों को चूमता हूँ। मुर्शद बताओ अम्मा कहाँ है नाना, मैं इनकी खुशबू को। मैंने कहा आपके नाना मेरे बाबा मेरी चादर के साए में है। बीबी कहती हसन आगे बढ़े, चादर के नीचे आ गए। हदीस फिर ना रुकी बाबूजी, हदीस ने इससे आगे सफर किया। बीबी कहती मेरा बेटा हसन मेरे बाबा चादर के नीचे आए। सैयद होया क्या? कहते हुई थी कुछ देर घर के अंदर। बादशाह हुसैन मेरी मदद करने में मुश्किल मोड़ पे आ गया हूँ, तुम्हें एक कश्ती निजात पे लेके जाने को तवज्जो करना। बीबी कहती हुई हसन चादर के नीचे है। जी हुआ क्या? हुई थी कुछ देर घर के अंदर, वो अर्श आजम का ज़हन आया, वो दिल का मेवा नजर की ठंडक हसन का भाई हुसैन आया। मैं कहाँ चले जाऊँ, मैं कहाँ चला जाऊँ, मुझे वो मजमा बचाओ जिसके पास जाकर तुराब नबी मिसरे बने जा। सैयद हुआ क्या? हदीस नहीं रुकी बाबा जी, हदीस ने सफर किया और कहाँ तक सफर किया? बीबी कहती मेरा बेटा हसन चादर के नीचे है। हुआ क्या? हुई थी कुछ देर घर के अंदर, वो अर्श आजम का ज़हन आया, वो दिल का मेवा नजर की ठंडक हसन का भाई हुसैन आया। बीबी कहती इसने मुझ पे सलाम भेजा, मेरी तबीयत को चैन आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वाला मजमा पता नहीं क्यों नहीं बोलता, इसकी दुश्मनी है मेरे साथ। बात बंदा वही बोलता है जोली से खैरात लेता है। सर उठाओ, मैं तारीख पढ़ रहा हूँ, तारीख से पीछे नहीं हट रहा। बीबी कहती है हसन चादर के नीचे आए, इतने में हुसैन आगे बढ़ा। हुई थी कुछ देर घर के अंदर, वो अर्श आज़म का ज़हन आया, वो दिल का मेवा नजर की ठंडक हसन का भाई हुसैन आया। बीबी कहती इसने मुझ पे सलाम भेजा, मेरी तबीयत को चैन आया।
دیا جواب سلام میں نے کہ میرا نور تو عین آیا، حدیث نہ رکی۔ بی بی کہتی کام حسین نے وہی کیا جو کام حسن نے کیا۔ بی بی کہتی حسین آگے بڑھے، حسین نے میرے قدم چومے، میری پیشانی کا وزن کا شہم ہو، انی اشم عند کراہتن طیبتن کا نارایا تو چٹی یا رسول اللہ۔ کسی مولوی کے سر پہ قرآن کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، تمہارا اپنا مقدر میرے اپنے نصیب، بات کیا ہوئی؟ حسین بولے، حسین بولے، فضا میں خوشبو پسی ہوئی ہے، کیا مصطفیٰ مکی ہے؟ ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہی کہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا بھائی مالک کے خطہ گلزار عدم کہتے ہیں، غیرت صدق و شرافت کا بدن کہتے ہیں، جس کی ریت میں شامل ہو شبیر سی ہستی، ایسے سلطان کو دنیا میں حسن رکھے۔ تمہیں مانا چل اتکلو حسن حسن کو عرش کے چندہ سے مت ملا۔ اوہ اوہ اللہ اکبر، حسن حسن کو عرش کے چندہ سے مت ملا، یہ چاند تو ان کے مقابل بابا کو چلی ماند ماند ہے، اس چاند کا بلا حسن سے کیا مقابلہ، وہ آسماں کا چاند یہ زہرا کا جال ہے۔ حیدر حیدر ایک مسدس چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں باو جی کے حوالے ممبر کر دوں، ایک مسدس چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں باو جی کے حوالے جلدی سے ممبر کر کے ایک مسدس آگے بڑھ کے اور سلام کرتے ایک جملہ مصاحب کو توجہ چاہتا ہوں۔ بی بی کہتی ہے حسین بھی چادر کے نیچے آئے، علی بھی چادر کے نیچے آئے۔ نہیں بابا مجھ سے اجازت دے تو 2 منٹ اور پالا۔ اچھا بی بی کہتی ہے حسین چادر کے نیچے آئے، پھر ہوا کیا؟ مرشد مولا دی قسم ہے میرے اتنی محنت کے بعد میرا قتل واجب ہو جانا یہ نہ بولے، میں نے مسدس چھوڑ رہا تھا کہ اسی لیے کہ انہوں نے مسدس کی داد نہیں دینی مجھے۔ بی بی کہتی ہے ادھر حسن حسین چادر کے نیچے آئے، ادھر ہوا کیا؟ بی کہتی بس ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا، پہنچ گیا امین راز وحی کو۔ اوہ ہوئے اللہ بہت مصر اگلا ہے بہت سے جلدی آؤ تو دعانے لگا دعا نبی۔ بی بی کہتی ہے حسن حسین چادر کے نیچے ہے، ہوا کیا؟ بس ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا، کھڑی ہوئی احترام کو میں زمانے بھر سے علی کو دیکھا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، جیو میں اللہ کو سلام ہے، مل کے حیدری باجی مسدس پر لگاؤ جس کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ بی بی کہتی علی آگے بڑھے، علی نے مجھ سے سوال کیا، علی نے کہا یا فاطمہ انی شمو عند کراہتن طیبتن کانا رات اخی ابن امی یا رسول اللہ، آپ کے بابا کہاں ہے؟ میں نے کہا میرے بابا چادر کے نیچے ہیں۔ میں عربی پڑھی ہے 2 کیمرے کے سامنے، میرا ایک تلفظ غلط ہو زبان داری کر کے زبان کتوں کے حوالے کرتے ہیں میری زبان، میں مصرع پڑھنے لگا ہوں توجہ کر۔ بی بی کہتی علی آگے بڑھے، علی بھی چادر کے نیچے ہے۔ بی بی کہتی پھر میرا بھی دل کیا نا میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں، یا سیدہ یا بی بی کہتی میرا دل کیا باقی شاہ جی میں چادر کے نیچے آؤں۔ بی بی کہتی ہوا کیا؟ پھر میں بابا کے پاس جا کے بڑے ادب سے بولی، آرام سے بولو باقی شاہ جی آپ سے لے کے آتا ہوں، آپ سے لے کے وہ آخری پنڈال تک جہاں تک حسن کھڑا ہوا، مجھے نہیں پتا کون سا موالک کس نیت سے آئے گا بیٹھا ہوا ہے، دعا چاہتا ہوں تم سے، بس دعا کر دیجیے گا تو آپ لے کے آنے کی قیمت ہو جائے گی۔ بی بی کہتی ہے میں بابا کے پاس جا کے بڑے ادب سے بولی سلام تم پر نبی علی نسب سے بولی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی گزن پور اس کے بعد ایک کلپ بنائیے گا تاکہ ان پنڈال کو میں دیکھ سکوں بعد میں جا کے ان میں سے کس کے چہرے پر موت کا کتنا نشہ آتا ہے۔ بڑے ادب سے بولی سلام تم پر نبی علی نسب سے بولی، اس انجمن میں جگہ عطا ہو میں بے سہاروں کے رب سے بولی۔ اللہ اکبر، اس انجمن میں جگہ عطا ہو میں بے سہاروں کے رب سے بولی۔ مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں،
میں شہنشاہ عرب سے بولی. بی بی کہتی میرے بابا نے کہا فاطمہ ابرو منی میرے قریب آؤ. بی بی کہتی میں بابا کے قریب گئی. بابا نے میری پیشانی کا بوسہ لیا. بابا مسکرا کے دے فرماتے ہیں فاطمہ سنو, سلام تم پر. میں آج ختم الرسول نہ ہوتا, قصہ تنی ہی تیرے لیے ہے تو جز نہ ہوتی میں گل نہ ہوتا. اللہ اکبر. قصہ تنی ہی تیرے لیے ہے تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا. بی بی کہتی میں بھی چادر کے نیچے آئی. بابا نے چادر کے دونوں پلو پکڑ لیے. بابا نے چادر کے دونوں پلو پکڑ کے نا آسمان کی طرف دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ہؤلاء اہل بیت خاصۃ الحمۃ اللہم ہم لہمی. پروردگار عالم یہ میری اہل بیت ہے, ان کا گوشت میرا گوشت, میرا گوشت ان کا گوشت. جو ان سے دشمنی رکھے وہ مجھ سے دشمنی رکھے, جو مجھ سے دشمنی رکھے تیری خاموشی کی قسم ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھے. جو ان سے پیار کرے وہ مجھ سے پیار کرے, جو مجھ سے پیار کرے وہ ان سے پیار کرے. بی بی کہتی بابا بھی باتیں کر رہے تھے کہ عرش پہ اللہ کی آواز شام ملائکت تھی وجہ سکانی سماوات اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ نے کیا جواب دیا ملائکہ کو, پر رسول کو پر خدا یہ بولا نہ آسمان کی میں چھت سجاتا, نہ ہوتا سورج ٹپکنے والا, نہ چاند کو پرزیا بناتا, ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی, کبھی نہ فرش زمین بچاتا. اللہ کہہ رہا ہے نہ میں سمندر کو خلق کرتا. مجھے قاضی کی عالم کی قسم ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے نہ میں سمندر کو خلق کرتا نہ اس کی لہروں میں جوش آتا. جبرائیل کہتا ہے یا رب من تحت القصہ. آواز جبرائیل خاموش. نبی ولی جن ملک فرشتے آواز سبا چمن نہ ہوتے, میں کوئی شے بھی نہ خلق کرتا اگر میرے بچتا نہ. بولو جیو میں سید راضی رہنا. کروڑ سلام ہے آپ کو. میں کوئی شے بھی نہ خلق میں کوئی شے بھی نہ خلق کرتا اگر میرے شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا وہ شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا. رات کا لمحہ دیکھ 12:15 ہو گیا. اس پہر مظلوم کو پرسہ دینے کے لیے آ گیا. تو نے جملہ نہیں سننا, تو نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. میں نے کہا شبیر کے بدن میں جو خون رہ گیا شام میں سجاد کی آنکھوں سے بہہ گیا. ایک غربت کا جملہ میں نے پڑھنا ہے. میں آتا ہوں تو ہر بار کہا جاتا ہے لیکن آج بہت عجیب رنگ سے پڑھنے لگا ہوں. جب پلٹا ہے نا سجاد تو سائل نے سوال کیا, کہا مولا کس موڑ پہ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ سائل کہتا ہے میں نے سجاد سے پوچھا کس موڑ پہ؟ سجاد نے کہا شام. کہا گئی ہم سیدوں کو شام. ابن منذر کہتا میں نے ہاتھ باندھ لیے. میں نے کہا مولا شام کے کس موڑ پہ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ آوازی کون سے موڑ کی تکلیف بیان کروں؟ پردے میں میری ماں میں بیٹھی چیخ مار کے ماتم کر رہا. اس سے بڑا غربت کا جملہ نہیں ہے. رو کے ابن منذر کہتا ہے میں نے سجاد سے پوچھا, سجاد نے رونا شروع کیا. آواز کا ابن منذر مر جائے گا. آوازی بتا تو صحیح کس موڑ پہ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ اس وقت سجاد نے رونا شروع کیا. باقی جی رو کے فرماتا ہے ابن منذر سن, ہم شام کی پتھروں کی بارش عبور کر کے شام کی ایک گلی کا موڑ مڑا جب میری ماں نے دیواروں کے ساتھ اپنی ٹیک لگائی. سجاد رو کے کہتا ہے ابن منذر مجھے رب کعبہ کی قسم ہے سجاد مر جاتا جیسے میری ماں نے ٹیک لگائی نا. ابن منذر پھر میں پہچان نہ سکا ان میں اکبر کی ماں کون سی, ان میں قاسم کی ماں کون سی ہے, ان میں اصغر کی ماں. ہائے بلند کرنا, ہائے بلند کر. اس ہائے کی سامن ہے علی کی بیٹی, اس ہائے کی سامن ہے عالیہ. مرشد پترا ویرا علم غازی دا بڑی جوانی کے شباب کے اس 20-21 سال کے درمیانی ایج میں ہوں. میں نے ابھی لمبا سفر کرنا ہے, ابھی سفر کر کے جانا ہے. بابا جی مجھے موت آ جائے, میرا باپ میرے سینے نہ دیکھے, سے بڑی بد دعا کوئی نہیں. یہ ماتم کرے نہ کرے ان کا اپنا مقدر ہے. اور کوٹ لکھپت والو کچھ نہ کچھ تو شام میں ہوا ہے جو سجاد خون رونا شروع کر دیا. باقر شاہ جی کوئی تو گل ہوئی, سجاد دا جگر پھٹ گیا یار.
پوچھو تو صحیح ہے وہ ظلم کیا ہوا؟ یہ ظلم پڑھنے اور میں سلام کرنے لگا ہوں۔ عزادارو، ریاض شاہ جی یہاں سے غربت کا ایک جملہ سنیے گا، کوئی قیامت کا منظر پڑھنے لگا ہوں۔ عزادارو، اکبر کی لاش خیمے میں آ گئی، لا رکھ قرآن میرے سر پہ، سجاد پانی رویا خون نہیں رویا۔ نہیں حسنین جی تیرا پنڈال کا اپنا مقدر ہے، میرے اپنے نصیب ہے کرینا، شرما کے نام پتہ نہیں کس کے پہلو میں رات رونے والا سجاد آگے بیٹھ گیا، میں اسی کے مصحف پر ہوں، وہ جو پردے میں آئے وہ ممتاز ہے اسی حضرت مصحف ہے۔ اب قرآن میرے سر میں تو جھوٹ بولوں، عالیہ میری شفاعت نہ کرے۔ بابا جی ادھر اکبر کی لاش خیمے میں آ گئی، سجاد خون نہ رویا، سجاد پانی رویا۔ قاسم کو چن کے شبیر خیمے میں لے آیا، اب تیرا کوئی پتھر کا ذکر ہے، سجاد خون نہ رویا، سجاد پانی رویا۔ دارو ادھر اسلم کو تیر لگ گیا، سجاد خون نہ رویا، سجاد پانی رویا۔ اب پوچھو تو صحیح، سجاد خون رویا تو کہاں رویا؟ بابا شہنشاہ جی ادھر شام کا صدر دروازہ، ادھر علی کی بیٹی نے 15 منزل بڑا تو ماتم کرے گا، ادھر شام کا صدر دروازہ، ادھر علی کی بیٹی نے 15 نے فضا کو قریب بلایا، کہا فضا میرے سجاد سے پوچھنا میں نے کتنی دیر کھڑی رہنا ہے۔ چلی فضا بہت ہی بھائی چار رات رونے والا بیٹھا ہوا تھا، بقصد سجاد کی تپتی ہوئی زنجیر کو ہلانا شروع کیا، تڑپ کے اٹھا سجاد، کہا ماں میرا سلام، آوازی سجاد میرا بھی سلام، آوازی سجاد ماں کا حکم آیا ہے، آواز دے کہ ماں حکم کر، آواز دے کہ تیری ماں کہتی ہے میں نے کتنی دیر اور کھڑی رہنا ہے، میں علی امیر کی بیٹی ہوں، آواز دے کہ ماں میری غربت پہ ناراض نہ ہو، سجاد بے بس ہے۔ عزادارو ابھی باتیں ہو رہی تھی یا سجاد نے ایک ظالم سے کہا، او ظالم میری ماں تک گئی، مجھے بتا میری ماں نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے۔ جملہ سنو گے، ادھر سجاد نے یہ جملہ کہا، اب ماتم کی تیاری کرنا، بغیر ہنس کے کہتا ہے تیری ماں کو بڑی جلدی ہے، ابھی بازار سج رہا ہے، ابھی بدماش بلائے جا کر ماتم شرما کے لڑو۔ اب جملہ میرا نہیں ہے، علامہ حسین بخشانہ کا جملہ ہے، وہ جی میرا قتل واجب ہے۔ سید رو کے کہتا ہے جہاں ناچنے والی جواب دے گی نا وہاں ننگے سر علی کی بیٹی، عزادارو بیٹھ کے منزل بڑا تو ماتم کرے گا جتنا علی کی بیٹی نے چاہا۔ آوازی سجاد میں نے کتنی دیر کھڑی رہنا ہے؟ ظالم کہتا ہے او ظالم کی طرف دیکھ کے سجاد کہتے ہیں او ظالم میری ماں نے کتنی دیر کھڑی رہنا ہے؟ بغیرت کہتا ہے ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی بیرے جمع ہو رہی ہیں، ابھی ناچنے والے مرد آ رہے ہیں، ابھی شرابی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ عزادارو ابھی یہ فیاض شاہ باتیں ہو رہی تھی یا شام کا صدر دروازہ کھلا، باقر نے تڑپنا شروع کیا، کہا بابا سر اٹھا کے دیکھو۔ بابا حسنین شاہ جی جیسے ہی سجاد نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا نا، سجاد تڑپنا شروع کیا۔ ابھی سجاد عمران شاہ جی سنبھلا نہ تھا، یزید کا ایک خط سپاہی سجاد کے پاس لے کے آیا، سجاد نے باقر سے خط کھولا، سجاد کی آنکھ میں پہلا خون کا آنسو آیا۔ زینب رو کے کہتی ہے اے ماں مر جائے، اے میں چکروں میں، اے ماں مر جائے، اے میں چلتے کر منزل بڑا ہو، ماں مر جائے، میں چلتے خیموں میں بچا کے لائی۔ لیکن مجھے معاف کرنا، ایک لمحے کے لیے حوصلہ کرو، ماں مر جائے اور میں تجھے چلتے خیموں سے۔ سجاد تجھے کیا ہو گیا؟ تربا سجاد کاما خط پر بابا جی میں نے حوصلہ اس لیے دیا ہے، مومن کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، میں ڈر رہا ہوں یہ ماتم کریں گے۔ جیسے ہی عالیہ کے پاس خط آیا نا، عزادارو خط کی پہلی سطر لکھی ہوئی تھی، سجاد یہاں تک تیری ماں زینب محمل پہ آئی، ماحول دیکھ وہاں ننگے سر علی کی بیٹی پیدل چل کے جائے گی۔ عزادارو پیدل کا نام آنا تھا، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے
बेटी मैं पैदल ना चलूंगी। सज्जाद कहता है ओ जालिम, मेरी माँ पैदल नहीं चलेगी। बगैरत ने हंसना शुरू किया, कहता मुझे चलानी आती है। अदादार उसने एक तादियाना निकाला, सज्जाद की बोझ से कपड़ा हटाया, पहला तादियाना मारा। या सकीना भागती भागती आई,